بازار میں چلتے پھرتے قرآن پڑھنا، میری یہ عادت ہے کہ میں کہیں اکیلا ہوتا ہوں تو گھر یا بازار میں چلتے پھرتے قرآن کی سورتیں پڑھتا رہتا ہوں جو کہ مجھے یاد ہیں، کبھی وضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ محمد ثاقب انڈیا سے۔ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، بغیر وضو قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور بازار میں جا کے پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کہ بازار میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، آپ گناہ سے بھی بچے رہیں گے، غفلت سے بھی محفوظ رہیں گے، تو بہت اچھی بات ہے، کیا کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ گال سے داڑھی کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ داڑھی گالوں کی طرف سے کہاں تک ہے؟ گالوں کی طرف سے کہاں تک ہے؟ گال، کیا جو بال گالوں پر ہیں ان کو نوچ لینا جائز ہے؟ کلیم اللہ سکھر سے۔ دیکھیں، داڑھی عربی میں اس کو لحیہ کہتے ہیں، لحیہ کہتے ہیں نیچے والا جبڑا، اور نیچے والا جبڑا کہتے ہیں جب آپ دونوں دانتوں کو ملاتے ہیں ایسے کر کے تو نیچے والے دانت کے پیرالل جو حصہ آ رہا ہے یہ نیچے والا جبڑا کہلاتا ہے، اوپر والے دانت کے پیرالل اس کے محاذات میں جو جبڑا آ رہا ہے وہ اوپر کا جبڑا کہلاتا ہے، تو لحیہ نیچے والے جبڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک جتنے بال آئیں گے ان میں سے کسی بال کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے اوپر جو بال آتے ہیں اس کو کاٹنا جائز ہے، فتوے کی روح سے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، نوچ بھی سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام اپنے چہرے کے بال یا اوپر والے جبڑے کے بال کاٹا کرتے تھے، تو اس لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ لحیہ، چہرے پہ جو مرد کے بال آتے ہیں نا داڑھی تک نیچے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے لحیہ میں داخل ہیں۔ بہرحال گنجائش ہے، اگر کوئی اوپر والے جبڑے کے بال کو کاٹنا چاہے تو جائز ہے، لیکن نیچے والے بہرحال واجب ہیں، اور احتیاط اور افضل یہی ہے، سنت کے قریب یہی ہے کہ آپ بالوں کو چھوڑ دیں۔ ویسے بھی لوگوں نے خط بنا کے عجیب سی داڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اس میں روحانیت اور نور ختم ہو جاتا ہے، داڑھی ایسے ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیں پھر آپ۔ جس کی غیبت ہو اس سے معافی مانگنا کیا ضروری ہے؟ اگر کسی کی غیبت کی، بعد میں افسوس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، اور جس کے سامنے غیبت کی تھی اس سے بھی معافی مانگنے کا کہا، اب جس کی غیبت کی تھی کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ شائستہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، غیبت کر لی، افسوس ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ میں غیبت نہیں کروں گی، اتنا کافی ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگیں، مبہم معافی تو مانگ لینی چاہیے کہ بھائی کوئی بھی حقوق میں کوتاہی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں، یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہ مجھے معاف کر دیں یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ اس سے تو نفرتیں بڑھیں گی نا، آپ نے جب اس کو جا کے بتایا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، وہ اگلا پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں یار تو نے میرے پہ کیا الزام لگایا، کیا بولا تھا، اس سے اس کے دل میں غضب پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، تو معاملہ اور بگڑے گا۔ تو اس لیے جس کی غیبت کی ہے اس کے جا کے یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی مجھے معاف کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی تھی تو اس کو نقصان آپ نے پہنچایا، اس کی عزت معاشرے میں کم کر دی، تو اس نقصان کی آپ تلافی کر دیں کسی اور طریقے سے۔ آپ کسی کو جا کے بتا دیں بھائی میں نے اس کا یہ عیب بیان کیا تھا آپ کے سامنے، تو مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں یہ اس میں ہے بھی یا نہیں ہے، میں کنفیوز ہوں، اس طرح کر کے گول مول بات کر دیں تاکہ اس کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حقوق العباد میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کریں، آپ تو تلافی کر لیں کسی طریقے سے، اس سے جا کے صراحتاً یہ کہنا آپ کی میں نے غیبت کی ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، یار پتہ نہیں کیا کیا آپ نے۔ کہتے ہیں میں تہجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے، یہاں کویت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ زبیر صاحب کویت سے۔ دیکھیں، اکا دکا ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی، کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراویح میں وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں، اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کر دیا۔ تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو
پھر تو دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے؟ تو اس لیے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ تو ایسے اکا دکا جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے، جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اقتدا کرے، وہ نماز پڑھائے، اور غیر حافظ اس کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں، یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں، تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ۔ اور رہا مسئلہ کہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، تو دیکھیں چاروں فقہا برحق ہیں، لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ، کیونکہ اگر آج وہاں کل وہاں، تو یہ دین کے ساتھ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا چکا ہوں، اور میں کیا بتا رہا ہوں، ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدہ ہے، تو پھر اسی کو فالو کرے وہ۔ بینک میں انویسٹمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ حنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا، اس میں کہ جی میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں، تو فقہ حنبلی میں پھر امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے، جو مضبوط ان کے جو فقہ حنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دینے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو وہاں پھر آپ حنفی ہو جائیں گے، تو یہ پھر مذاق بن جاتا ہے دین۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس مسلمان کی مثال، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ادرجہ کی طرح ہے، ریحھا طیب وطعمھا طیب، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرِ طَعْمُهَا طِيبٌ وَلَا رِيحَ لَهُ، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ، اور منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحان خوشبو کی طرح ہے، طعمها مر وریحها طیب، جس کا ذائقہ کڑوا ہے مگر خوشبو اچھی ہے۔ اور وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، حنظلہ کی طرح ہے، ریحها مر وطعمها مر، جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی کڑوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی تلاوت قرآن کی۔ اس میں ترغیب ہے کہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے انسان کو، اور مثال دی کہ جو مومن ہے نا، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے تو اندر بھی ایمان کی حلاوت ہے، تو اندر سے بھی اچھا ہے۔ جیسے جو خوشبو ہوتی ہے نا، اترنج کوئی یار خوشبو ہے، اردو میں معلوم نہیں کہ مشک کی خوشبو، مشک تو عربی میں بھی مسک کہتے ہیں اس کو، اترج کوئی اور خوشبو ہوتی ہوگی، اندر سے بھی ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن اندر سے بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ ماحول میں خوشبو بکھیر رہا ہے۔ یہ خوشبو دو طرح سے بکھیرتا ہے وہ، ایک تو یہ کہ کسی کے کان میں وہ الفاظ پڑھیں گے، سنیں گے، یعنی کوئی سنے گا، وہ کان میں تلاوت جائے گی تو ظاہر ہے اس کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اگر تلاوت اچھے انداز سے ہو تو سننے والے کو مزہ بھی آتا ہے اور اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو ایک تو خوشبو اس لحاظ سے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ جب گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو اس کی گھر میں برکت پھیلتی ہے، گھر سے جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ بوریا بستر باندھ کے باہر نکلتے ہیں۔ لوگ دکان کھلواتے ہیں نا تو جا کے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، مکان جب خریدتے ہیں تو قرآن خوانی پوری زندگی کے لیے ایک دفعہ، صحیح ہے نا، اور بچوں کو لائے بلائے اور پیسے ویسے پکڑائے، کھانا وانا کھلائے، ایک دفعہ سمجھتے ختم ہو گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب گھر خریدا ہے یا مکان خریدا ہے تو روز آنا اس میں تھوڑی دیر تلاوت کا معمول ہو، اور مرد کو چاہیے ہلکی سی بلند آواز سے تلاوت کرے، اور خواتین کو چاہیے کہ آہستہ، جیسے نماز میں انفرادی نماز میں تلاوت ہوتی ہے نا تو خواتین ایسے کریں۔ تو ہم جب چھوٹے تھے ہم نے یاد ہے کہ ہر گھر سے فجر کے بعد تلاوت کی آواز آتی تھی، ہمیں ہر گھر سے آتی، چاہے نیک لوگوں کا گھر ہو یا بے دین لوگوں کا گھر ہو،
لوگ اپنے دن کا آغاز صبح صبح فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے، تو کوئی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جو نماز پڑھنے آتے تھے. اب نہیں آتی بالکل. اب جو ہے نا کسی گھر سے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ، کوئی کسی کو اللہ توفیق دے دیں. بالکل گھر میں قرآن مجید کھول کے دیکھنے کا معمول ہی نہیں ہے. تو پہلے میں یہ مثال مکمل کر دوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. تو دوسری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کھجور کی طرح مثال ہے. ذائقہ تو اچھا مگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو اندر سے تو ٹھیک ہے، ایمان ہے، مگر اس کے ایمان کی حلاوت پھیلتی نہیں ہے. اس کی جو ہے نا وہ اپنے ذات تک ہی محدود رہتا ہے. اس کی برکتیں جو تلاوت کی ایک برکات ہوتی ہیں جو جس سے ماحول معطر ہوتا ہے، وہ برکتوں سے لوگ مستفید نہیں ہوتے بلکہ خود بھی مستفید نہیں ہوتا وہ. اور منافق کی مثال، اس کی مثال فرمایا ریحان خوشبو کی طرح ہے، اندر سے تو نفاق بھرا ہوا ہے لیکن بہرحال جب تلاوت کرتا ہے تو ماحول میں خوشبو، کیونکہ ہے تو اللہ کا کلام. اور چوتھی مثال دی کہ ہے بھی منافق اور تلاوت بھی نہیں کرتا، تو وہ تو یعنی شر کا مجموعہ ہے، اندر بھی نفاق ہے اور باہر بھی اس کی کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے جو ماحول میں بکھیر رہا ہو. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہیں. اس لیے روزانہ تھوڑا سا معمول بنانا چاہیے تلاوت قرآن کا. اور یہ جو لوگوں نے آج کل صورتیں متعین کی ہوئی ہیں، فجر کے بعد فلاں صورت، ظہر کے بعد فلاں صورت، عصر کے بعد فلاں صورت، گھر میں خواتین بھی منزل پڑھتی ہیں. تو قرآن مجید میں اصل طریقہ یہ ہے کہ الحمد سے شروع کیا جائے اور والناس پہ ختم کیا جائے. یعنی تلاوت کا ایسا معمول ہو کہ آپ کہاں سے شروع کریں؟ الحمد سے، پھر آدھا پڑھیں روزانہ، یا ایک پارہ اگر رفتار ہے تو کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی اکابر تھے کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن لازمی ختم کیا کرتے تھے، معمول تھا ان کا. بلکہ ہمارے بعض اکابر کی کرامات ہیں جو بہت ہی مستند ذرائع سے ثابت ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، جب 29 تاریخ ہوتی تھی نا تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ آج 2 پارے پڑھتے ہیں یا 1. 2 پارے پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے چاند 29 کا ہوگا، کیونکہ ایک مہینے میں ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اگر وہ 29 کو 2 پارے پڑھتے تھے تو چاند نظر آ جاتا تھا، اور اگر 1 پارہ پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے کل بھی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحم دامت برکاتہم نے یہ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے جا کے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھتے تھے. تو یہ بعض بزرگوں کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں، ان کا انکار اگر یہ مستند ذرائع سے ثابت ہیں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کم سے کم مہینے میں 1 قرآن کا ختم کا معمول بنایا جائے. 1 پارہ ہر آدمی گھر میں روز پڑھے، خواتین بھی مرد بھی. یہ مشکل ہے تو آدھا کا کر لیں، اس سے 2 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوں گے. یہ بھی مشکل ہے تو 1 پاؤ پڑھ لیں، تو 4 دن میں اس میں کیا ہو جائے گا؟ 1 پارہ. 4 دن میں الف لام میم، پھر 4 دن میں سیقول، پھر 4 دن میں تلک الرسل. ایسے ہوتے ہوتے 4 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ یہ بھی مشکل ہے تو میرے بھائی کم از کم سال میں رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں تو 1 قرآن ختم کرے، اور رمضان میں 1 الگ سے ختم کر لے. رمضان کی تو ہے ہی تلاوت کے لیے رمضان. تو یہ بھی اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے اس کا کوئی رشتہ، عمل تو بیچارہ ویسے بھی نہیں کر رہا نا قرآن پہ، تو پڑھ تو لے کم از کم. اب نہ ہم عمل کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں. عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ، وہ تو زیادہ اہمیت ہے، لیکن پڑھنا بھی مستقل ایک حیثیت ہے کہ اس کتاب کو آپ تلاوت کے لیے ٹائم دیں. اس کو مصحف میں قرآن کو ہاتھ لگایا کریں روزانہ پڑھنے کے لیے. قرآن مجید میں ہے کہ قرآن جو ہے نا شکایت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، غلاف میں باندھ کے رکھ دیا ایک طرف، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف. یہ گھروں میں حالات ہیں، گرد پڑی رہتی ہے اس کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹکتے ہیں پڑھتے ہوئے، تجوید صحیح نہیں ہوتی. بچپن میں اگر محنت کر لی جائے نا پھر تو بہت صاف ہو جاتا ہے قرآن. اگر بڑی عمر میں محنت کی جائے تو پھر اتنا صاف نہیں ہوتا. تو
تو ان لوگوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، کہ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ فہو مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے سفیر ہیں. وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے ہیں وہ اللہ کے سفیر ہیں، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے. الکرام عزت دار ہیں، البررہ نیک ہیں. فرشتے تو سب نیک ہوتے ہیں مگر یہ ان کا مقام دوسروں سے اونچا ہے. تو اللہ قرآن کی تلاوت میں جو ماہر ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے گا، بشرطے کہ قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تلاوت میں ماہر بھی ہو اور کرتا بھی ہو. تو پہلا درجہ تو یہ. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں تجوید سے قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو کسی قاری سے اصلاح کر لینی چاہیے. صحیح ہے نا؟ آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ پڑھانے والے ہیں، محلے میں بھی قاری صاحبان ہوتے ہیں، مسجد میں کسی سے رابطہ کریں، اپنے قرآن کو درست کریں. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم 50 سال کے ہو گئے اب سیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے. تو ہمت کر کے کوئی قاعدہ وائدہ پڑھ کے صحیح کر لیں قرآن کو. موت سے پہلے پڑھنا تو آ جائے نا انسان کو. انگلش تو آتی ہے، ایک ایک لفظ ایسے بیٹھ کے ایک ایک لفظ کی جو ہے نا تلفظ کی ادائیگی درست کرتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ قرآن سے ایسی بے اتنائی ہے. تو اگر آپ کو آ گیا اچھی طرح پڑھنا، بہترین پڑھنا آ گیا، اور پھر آپ نے تلاوت کا معمول بھی بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خوشخبری دی ہے کہ قیامت میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں گا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران. اور اگر ماہر نہیں ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے مگر پھر بھی، کیونکہ جو بچپن میں کوشش ہوتی ہے وہ تو نہیں بعد میں جا کے فائدہ، اٹکتا ہے اس کو آدھا پارا پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا لہو اجران، اس کو تلاوت کا دگنا اجر ملتا ہے. ایک تو تلاوت کا، دوسرا اس اضافی محنت کا جو اس بیچارے کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن میں ماہر ہے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ان مقامات میں اوپر کی طرف چڑھتے چلے جاؤ، اور ایسے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. صاف ترتیل کا معنی صاف پڑھنا، تجوید، ایک ایک حرف الگ الگ نظر آئے. لوگ پڑھتے ہیں نا گنگنا رہے ہوتے ہیں جی، بہت سے لوگوں کو دیکھا سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تو کبھی کبھار گزرتا ہوں نا تو ویسے یعلمون. تراویح میں تو آپ دیکھیں، ایک دفعہ ہم گئے تراویح، بچپن کی واقعہ، کہیں کسی گاؤں میں، تو وہ تراویح مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی مائی کا لال، کراچی کا کوئی مائی کا لال تراویح نہیں پڑھ سکتا اس امام کے پیچھے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے ریس لگانے کا. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ اتنی اسپیڈ مارتے ہیں امام صاحب کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم جب کھڑے ہوئے تو واقعی وہ الحمدللہ اللہ اکبر سمیع اللہ، بھی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تراویح میں، اور ایسے امام کو لوگ پسند کرتے ہیں. ایک اور واقعہ ہوا تو وہ کیا ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک پیچھے سے پٹھان بھائی آئے، بڑی سی پگڑی، ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی، وہ پٹھان بھائی کی ٹھیک ہے، ایک رکعت تراویح کی نکل گئی. اب جس کی ایک رکعت نکلتی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، یہ جلدی سے رکعت مکمل کر کے اگلی نماز میں رکوع سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تاکہ اگلی نہ نکلے. اب اس بیچارے کی جو ایک رکعت نکلی ہے تو اس نے جلدی سے سلام پھیر کے نا جلدی سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لیے نیت باندھی، اتنے میں امام رکوع سے اٹھ چکا تھا اگلی رکعت میں. اس نے کہا چلو اب اگلی میں ٹرائی کرتا ہوں. 3-4 تراویاں اسی طرح نکل گئی مگر یہ امام کو نہیں پکڑ سکا، تو غصے میں پگڑی اٹھا کے نیچے پھینکی ٹھیک ہے نا، اور چل پڑا، بولے جاؤ میں پڑھتا ہی نہیں نماز. ریس ایسی امام لوگ لگاتے ہیں. تو ورتل، ترتیل کہتے ہیں
تجوید کے ساتھ لفظ کی ادائیگی. تو یہ جو ہے نا اس کا معمول بنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے. تو کم از کم خود تو سیکھیں تھوڑی دیر, لیکن اب بچوں کو تو ابھی سے سکھا دیں. اپنے بچوں کو گھر میں جب قاری لگواتے ہیں نا بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے, تو اس قاری کو بھی دیکھا کریں کہ کیا کر رہے. بہت سے قاری لوگ آج کل پیسوں کے لیے آ کے بٹ ٹرخا کے چلے جاتے ہیں. انگلش کا ٹیچر جو آ رہا ہے نا اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کو کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اسکول کا ٹیچر آ رہا ہے نا اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھو رزلٹ کیسا آیا ہے, تو یہ ٹیوٹر کو پکڑتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھایا ہے. لیکن جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو نہیں پوچھتے کہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ وہ نہیں بھی کریں تو ثواب تو ہمیں مل رہا ہے. تو اس کی بھی نگرانی کیا کریں. کچھ بچے کو آ رہا ہے نہیں آ رہا, تاکہ یہ آپ کے لیے, یہ بچہ جب تلاوت کرے گا بڑا ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی روزانہ قرآن مجید کو. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا. آج کل شادی بیاہ میں لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی, باپ یا ماموں وغیرہ سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ محمد مصعب لاہور سے. یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کو سنت سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا. سنت نہیں سمجھتے تو ایک رسم ہے جو بذات خود جائز ہے, برکت کے لیے رکھا جاتا ہے, بھئی قرآن سے برکت ہو رہی ہے. لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. لوگ ان کو سنت بھی سمجھتے ہیں اور لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں. اور دوسری بات, جب شریعت نے نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ بھئی سادگی سے نکاح کرو, زیادہ رسومات میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, تو اسی پر عمل کیا جائے. صحابیات گھروں سے رخصت ہوتی تھی, کوئی سر پہ قرآن نہیں ہوتا تھا ان کے. تو جتنا اس کو آسان کریں گے, نکاح کو تکلفات سے دور کریں گے, اتنا ہی شریعت کے مزاج کے یہ نکاح قریب ہو جائے گا. تمیز سے مسجد میں نکاح کرائیں, شام کو دولہا کو بولیں بھائی تمہارا نکاح ہو چکا ہے, تمہاری امانت ہو, اپنے اماں کو لے کر آؤ اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ اور اپنی امانت تمیز سے اپنے گھر لے جاؤ. بس اس کو آسان بنانا چاہیے. ایک میری رائے یہ ہے کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے. ویسے دلہن کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ قرآن ہے, ہم تمہارے ساتھ بھیج اس لیے رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کرو گھر جا کے. گزشتہ 25 سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. میری امی کے پاس سونا, چاندی اور نقدی ہے جس کی کل مالیت انڈین روپے کے حساب سے 3 لاکھ بنتی اور 1 سال کی زکوٰۃ 7,500 کے قریب آتی ہے. میری امی نے پچھلے 20-25 سال سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی. اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اور رقم چونکہ زیادہ ہے تو قسطوں میں ادا کرنا کیسا ہوگا؟ محمد انڈیا سے. محمد صاحب دیکھیں 25 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا تو لازم ہے. اب اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے, بعض علماء کہتے ہیں آج کی ویلیو لگائی جائے گی اور پچھلے 25 سالوں کی زکوٰۃ آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دی جائے گی. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, آج کی ویلیو کے حساب سے نہیں دی جائے گی. 25 سال پہلے سونے کی جو قیمت تھی تو اس وقت کے حساب سے, اس قیمت کے حساب سے اس کا 2.5%, پھر اس کے بعد والے سال میں جو قیمت کی تھی اس کے حساب سے اس کا 2.5%. یہ والا قول راجح ہے, وہ والا قول میں احتیاط زیادہ ہے. تو جس قول پر عمل کریں. تو خلاصہ آسان یہ کہ آج جو ویلیو ہے وہ لگا کر آپ نے پچھلے 25 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور جس سال کی زکوٰۃ ادا کریں اگلے سال نصاب سے وہ رقم مائنس کر دیں اور پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں. اور یہ یکمشت ادا کرنا ممکن نہ ہو تو قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے. حساب لکھ کے رکھ لیں ایک دفعہ, پھر آرام سے قسطوں میں ہلکا ہلکا کر کے دیتے رہیں. بیوٹی پارلر کا کام کرنا اور سیکھنا کیسا ہے؟ پارلر کا کام سیکھنا کیسا ہے جبکہ آئی بروز یعنی بھویں بھی نہ بنائی جائیں اور بال کاٹنا بھی نہ سیکھا جائے, صرف میک اپ سیکھا جائے؟ حفصہ نور. جائز ہے بیوٹی پارلر کا کام, اس میں آئی بروز بنانا حرام ہوگا. اور اس طرح یہ بالوں کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے, جو سر کے بالوں کے مختلف قسم کے خواتین کے عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ 2 کاموں سے اگر اجتناب کیا جائے تو پھر جائز ہے, اس میں کوئی. مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے, تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے. جناب محمد مبشر صاحب, قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں. البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں. جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں, غسل فرض ہے آپ کے اوپر, تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی. اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی,
لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا. تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے. امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے. امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں. جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے. تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں. اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. کیا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں حسیب سعودی عرب؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں. وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں. تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے. لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں. دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے. کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لی، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے. خام خواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے. اب وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ. تو ایک دن کیا ہوا، تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے. تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے. اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہہ رہا آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے. تو یہ بہت بری عادت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی عطا فرمائے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا، گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے. دیکھیں عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے.
تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا میرے ماموں میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں، پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں۔